the Lord, praise the Lord. यसु मसीह की जिंदा जलाली अपू फजला में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन मेरी दुआ है आज खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे। जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं अब आपको बताना चाहती हूँ आप फजल टेलीविजन की नशरियात को अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने फजल टेलीविजन की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी कीजिए, अभी अपने मोबाइल फ़ोन को उठाइए और ऐप स्टोर में जाकर टाइपिंग कीजिए फजल टीवी और इस ऐप को डाउनलोड करें। और जब भी आपको वक्त मिलता है आप ज़रूर इस टेलीविज़न को देखें, कलाम की बातों को सुने, गीतों को सुने और बरकत पाएँ। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ना सिर्फ आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं बल्कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी भेज रहे हैं कि आप खुदाम की बातों के वसीला से, गवाहियों के वसीला से कसरत की बरकत पा रहे हैं। तो नाज़रीन जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ग्रेस फॉर ऑल यानी फजल सब के लिए, तो मैंने जो कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा का फजल मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए काफ़ी है ताकि हम बीमारियों से शिफा पाए, मुश्किलात से रहाई पाए, अबलीस पर गालिब आए और फतहमंद जिंदगी पाए। तो नाज़रीन जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ गेस्ट होते हैं, खुदाम होते हैं मुख्तलिफ शहरों से। तो आज भी खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। पहले गेस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं किसी तारफ के मोहताज नहीं है, रेवरेंड रॉबिन राज कराची से। भाई साहब आपको वेलकम और खुश आमदीद, प्रेज द लॉर्ड। बड़े अच्छे शायर भी हैं जी, बड़ी अच्छी शायरी भी लिखते हैं, खुदा तरह बतरा इस्तेमाल करता है। मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे चीज़ों अक्सर हम किसी के अंदर जब टैलेंट को देखते हैं तो हम उस टैलेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं और अपने अंदर की सलाहियत को भूल जाते हैं। हर कोई खुदा की नज़र में ख़ास है और खुदा ने हर एक की ज़िंदगी के अंदर एक ख़ास तोड़ा रखा हुआ है। तो आपको कहना चाहती हूँ बजाय कि दूसरे के तोड़े को देखे आप अपने अंदर ज़रा खोजिए, आज अपने अंदर निगाह कीजिए। खुदा ने आपके अंदर भी बेशुमार ब्लेसिंग को रखा है, आप उन ब्लेसिंग को, उस टैलेंट को यीशु के सामने रखिए और यीशु को कहिए मैं तेरे लिए हाजिर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। जब आप अपने आप को उसके लिए अवेलेबल कर देंगे वो आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है पास्टर अफजल एम भट्टी। पास्टर अफजल साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मुबशर यशवा अफजल है, वर्शिपर भी हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। इसी तरह नाज़रीन हमारे साथ पास्टर विल्सन एजाज हैं। पास्टर विल्सन आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। आए मेरे अजीज़ों सब आंखें बंद हो जाएं, सब खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। हम खुदा के खादम पास्टर अफजल एम भट्टी के साथ मिलकर दुआ के साथ आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, जाहो जलाल के बादशाह, दिल की तागराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बड़े प्यार, तेरी बड़ी मोहब्बत के लिए जो तो अपने लोग उससे करता है और उससे मौके फराहम करता है कि हम तेरे हजूर झुके, तुझे धन्यवाद, तुझे मुबारक, तुझे कदूस कहें। तू कदूस, तू मुहीब, तू रोगने बलसान, तू फाते खुदा है। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, गुजरे वक्त में तूने हमें संभाला, मदद की, यहाँ पहुँचे, तेरे लोगों को सलामती देखा पाया, तेरा शुक्र हो। मैं खुदावन तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने खुदावन पास्टर इमरान साहब को, सिस्टर महविश को खुदावन ये सुनासी तूने ये बरकत दी। आज उनकी बरकत के सब से हम यहाँ पर आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। खुदावन तूने बड़ी बरकत देना और अपना कुदरत और हाथ हमेशा इन पर बढ़ाए रखना, इनके रास्तों को हमवार करना और इनकी मेरे खुदा हदूद बढ़ाना ताकि तेरे नाम की शुक्रगुजारी की जाए। पूरी टीम के लिए मैं खुदा सलामती मांगता हूँ। सर मेरे खुदा बाकी मदा वक्त में तेरा साथ, तेरी मदद और तेरी रहन में चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर अफजल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। तो यशवा आप वर्शिप करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो कैसा लगता है जब आप खुदावंद की हमदो सना करते हैं? बहुत अच्छा लगता है जब वर्शिप करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे खुदावंद का रूह हमें आमीन। तो खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। और हमें भी ज़रूरत है कि हम आज जितने भी वर्शिपर हैं हम रूह सच्चाई से उसकी परस्तिश करें और उसके नाम को ज़िक्र चला।
پریز دی لارڈ. یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب خدا کی ورشپ کرتے ہیں تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے, خدا کی حضوری آتی ہے. تو میرے عزیزو, آپ ضرور خداوند کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں پورے دل سے کیا کریں. جب آپ پورے دل سے خداوند کی ورشپ کرتے ہیں خدا کا تخت لگتا ہے, بندھن ٹوٹتے ہیں, یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے. تو یشوع آج جو فضل ٹیلی ویژن پر ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ کا بڑا خوبصورت گیت ہے جس کو لکھا بھی ریورنڈ رابن راز صاحب نے ہے, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ناظرین کو یہ گیت سنائیں. تو آئے ناظرین, ہم اس گیت کو سنتے ہیں اور اس گیت کے وسیلہ سے برکت پاتے ہیں. ہر شے اودا حکم من دی تھم جاون سب طوفان مردے جد یسوع کرے فرمان یسوع پانیاں تے چل کے وکھایا اے, یسوع پانیاں تے چل کے وکھایا اے, اونے ڈوبدے نو پار لگایا اے, اونے ڈوبدے نو پار لگایا اے. میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. جنہیں پل وچ لازر جوایا اے, جنہیں پل وچ لازر جوایا اے, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. سارے جگ نالو اچھی او دی ذات ہے, او دی وکھری خداواں وچوں بات ہے. سارے جگ نالو اچھی او دی ذات ہے, او دی وکھری خداواں وچوں بات ہے, او دی وکھری خداواں وچوں بات ہے. میسا ڈگا مینوں پھڑ کے اٹھایا اے, میسا ڈگا مینوں پھڑ کے اٹھایا اے, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. پادا پسا سا سا گھرے دے سارے پادا پسا سا سا, پادا پسا سا سا گھرے دے سارے پادا پسا سا سا, سارے دا پادا رے سا, پادا پسا سا سا گھرے دے سارے پادا پسا سا سا. کرے دکھیاں لچاراں نال پیار ہے, دیندا بگڑے او کماں نوں سوارے. کرے دکھیاں لچاراں نال پیار ہے, دیندا بگڑے او کماں نوں سوارے, دیندا بگڑے او کماں نوں سوارے. جان دے کے جنہیں سانوں بھی بچایا ہے, جان دے کے جنہیں سانوں بھی بچایا ہے, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں, میں کیوں نہ انہوں سجدے کراں. سب کر دا ضرورتاں پوریاں, نیڑے آن کے مکایاں انہیں دوریاں.
सबे करदा जरूरतां पूरियां नेड़े आन के मकाइयां उन्हें दूरियां नेड़े आन के मकाइयां उन्हें दूरियां सजे हथ राज अपने बैठाया है सजे हथ राज अपने बैठाया है मैं क्यों ना ओनू सजदे करा 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 यसु पानिया ते चल के वखाया है यसु पानिया ते चल के वखाया है उन्हें डुबदे नू पार लगाया है उन्हें डुबदे नू पार लगाया है मैं क्यों ना ओनू सजदे करा 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 जिन्हें पल विच लाजर जवाया है जिन्हें पल विच लाजर जवाया है मैं क्यों ना ओनू सजदे करा 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरा चीज़ा आपने इस खूबसूरत गीत को सुना जो बेटे यशवा ने गाया और खुदा के खादम रेवरेंड रॉबिन राज साहब ने इसको लिखा है। बड़ी खूबसूरत शायरी कि मैं क्यों ना ओनू सजदे करा। मेरा चीज़ों एक ही नाम है जिसको सजदा वाजिब है, वो नाम सब नामों से आला है और वो नाम यसु नाम है जिसके बारे में लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यसु मसीह खुदावंद है। जब आप उसके सामने झुकते हैं, जब आप उसके सामने अपने हाथों को उठाते हैं तो फिर आपके हाथों को वो बरकत देता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हाथ यसु के आगे दुआ में उठता है वो हाथ फिर कभी भी किसी इंसान के आगे मदद के लिए नहीं उठता बल्कि खुदा खुद मदद को मुहैया करता है। तो आए नाज़रीन, अब हम खुदा के खादम रेवरेंड रॉबिन राज साहब से पूछते हैं कि पंजाब के अंदर कोविड के बाद खिदमत के लिए आजकल आए हुए हैं, तो कैसी आपकी पैसा मीटिंग्स की और कैसे आजकल खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है? जी, सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उसके बाद मैं फजल टीवी पर आने का, फजल टीवी के लिए, आपकी सारी टीम के लिए, पास्टर इमरान फजल के लिए, आपका सिस्टर और आपकी सारी टीम का मैं दिल की गहराइयों से अपने ख़ानदान की जानिब से, ग्रेट गॉस्पेल चर्च की जानिब से मैं नहायत ही इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा का फ़ज़ल है कि वो हमें अपने जलाल के लिए गाहे बगाहे इस्तेमाल करता है। गाम गाम, किरिया किरिया वो अपनी गवाही के तौर पर हमें ले जाता, हमें गश्त करवाता और अंजीली खिदमत का काम जो उसने हमारे स्पुर्द किया है हम उसको लेकर निकले हैं। मैं साल में 2 बार पंजाब आता हूँ और पूरे पंजाब में हमारे ब्रांचेज़ हैं, चर्चेज़ हैं हर सिटी में, तो खुदावंद वहाँ हमें इस्तेमाल करता है। खुदा का शुक्र हो कि हमारे पूरे पाकिस्तान में कोई 60 खुदाम हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं ग्रेट गॉस्पेल चर्च से। तो बड़े ही रूहानी खादम हैं और रूहों का दर्द और पैशन रखने वाले, खुदा की खिदमत करने वाले खुदाम हैं। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि इस वक्त मुझे खुदा लाया और बहुत से इलाकों में बड़े बाबरकत प्रोग्राम हुए, लोगों ने बरकत पाई, शिफाएं पाई, रूहों ने निजात पाई और लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। और खुदा का शुक्र हो कि कल रात क्लास के अलीपुर में हमारा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा, और बड़े शौक़ से हमारे वहाँ कोऑर्डिनेटर ग्रेट गॉस्पेल चर्च के डॉक्टर मून जी। तो 8 साल वो यूनान में भी रह के आए, मेरे शागिर्द हैं। बड़ा उन्होंने गर्म जोशी से हमारा इस्तकबाल किया और बड़े लोग दीगर नज़दीक के गांव से वहाँ पहुँचे और बड़ा बाबरकत प्रोग्राम रात को वहाँ क्लास के हुआ और लोगों ने बरकत पाई, लोगों ने कलाम के सबब से लोगों ने शिफाएं पाई और सारा जलाल
खुदावंद यीशु मसीह के नाम को Amen, धन्यवाद। amen. आमीन। Praise the Lord, खुदावंद का praise the शुक्र Lord. हो। बड़ी खूबसूरत बात आपने पास्टर जी कही कि सारा जलाल यीशु के नाम को। दिस इज आमीन। द की। जब हम अपनी जिंदगी में हर एक काम में यीशु के नाम को जलाल देते हैं तो फिर यीशु हमें भी ब्लेस करता है, उठाता है। और मेरे आमीन। से तो मैं हमेशा कहती हूँ we have one vision, one mission, that's the great commission. अरशाद आज़म जो यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें बल्कि आपको भी दिया, उसने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इस काम में आपको भी अपना हिस्सा ज़रूर डालना। जिस तरह खुदा के खादम ने बताया कि पंजाब के अंदर भी उनके चर्चेज़ हैं जिसके अंदर खुदाम काम कर रहे हैं, तो फजल टेलीविज़न की दुआ है जी जितने भी खादमीन खुदा के खादम के साथ मिलकर इस हार्वेस्ट के बिजनेस के अंदर, आमीन। किंगडम बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, Praise खुदावंद आपको बढ़ाए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बिकॉज आई बिलीव खादम अक्सर औकात भाई साहब हम जो हैं हमने खादमों को नापा हुआ है। अगर किसी की कलीसिया बड़ी है तो हम कहते हैं ये बड़ा पास्टर है, और किसी की छोटी तो हम कहते हैं छोटा पास्टर है। बट इट्स नॉट लाइक दिस। दर्जे बनाए हुए हमने जी। खुदा के कलाम में तो ऐसे नहीं लिखा। खुदा के जी। कलाम के अंदर लिखा है खादम दो चंद इज्जत के लायक है। मेरे अजीजों जो खादम है, जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर आप किसी इंसान के नहीं बल्कि यू आर मिनिस्टर फॉर द किंगडम। आप बादशाहत के मिनिस्टर हैं, आप उसके एम्बेसडर हैं, उसके सफीर हैं, आप उसकी किंगडम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फजल टेलीविजन ऑनर्स एवरी पास्टर, जितने भी खुदाम हैं, चाहे किसी विलेज के अंदर काम करें। बल्कि मैं हमेशा एडमायर करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ उन खादमीन को जो देहातों के अंदर जाकर, जो आउटरीच एरियाज के अंदर जाकर कलाम की खिदमत करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, हमारी दुआ आपके साथ है। खुदावंद आपको फाइनेंशियली तौर पर भी बढ़ाए, आपको कसरत की बरकत दे। तो हमारे साथ मौजूद है पास्टर अफजल अहमद भट्टी। हम इनकी खिदमत के बारे में भी जानना चाहेंगे। भाई साहब आप भी ज़रूर नाज़रीन को अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताएं और बताएं कैसे खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। शुक्रिया सिस्टर, मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, आपका, वेलकम भाई साहब। जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया ताकि हम खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी कर सकें और उसके नाम की गवाही दे सकें। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि अपने उस्ताद मोहतरम रेवरेंड रोबराज साहब का, जी जिन्होंने हमें तैयार किया कराची में, उसके बाद इस्लामाबाद में भेजा, और आज इस्लामाबाद में 6 ब्रांचेस में मैं काम कर रहा हूँ। Praise the Lord, praise और the जिसमें Lord. खुदावंद का फजल शुक्र यह है कि मैंने शुरू से ही इरादा किया था कि मैं वहाँ पर खिदमत करना चाहता हूँ खुदावंद जहाँ पर कोई खादम नहीं जाता। जी तो थैंक्स लॉर्ड के आज उन इलाकों में मैं खिदमत कर रहा हूँ, जैसे जंड का इलाका है कोहाट में, जी फतेह जंग, चक शहजाद, हसन बदाल, बाराकाऊ, स्वात में और लंडी कोतल में, जी ऐसे इलाकों में मैं खिदमत कर रहा हूँ। और ये खुदावंद का फजल प्यार, उसकी मोहब्बत है कि खुदा हमें ऐसे लोगों में इस्तेमाल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने ये इरादा किया था जब मैं पाकिस्तान नेवी में था, खुदा ने जब मुझे चुना जी तो खुदावंद मैं अगली सफ़ों में लड़ना चाहता हूँ। आमीन। Praise the Lord, amen. और आज खुदावंद का फजल यह है कि वो अगली सफ़ें जो खुदा ने मुझे दी, जहाँ पर खादम नहीं जाते थे, आज वहाँ पर खुदा ने खादम पैदा कर दिया। आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, और praise ये the सब मैं Lord. समझता हूँ कि हमारे उस्ताद मोहतरम इस्तेमाल रेवरेंड रोबराज साहब की मेहनत का भी अजर है और इनकी दुआ का भी। और आज खुदावंद का फजल है कि जो ये प्रोग्राम अब करने के लिए आए हैं, इसमें मैंने जो अरेंज किया तकरीबन 30 प्रोग्राम हमने अरेंज किए हैं, जी जिसमें 3 बाकी प्रोग्राम हमारे रह गए हैं। यानी 14 तारीख से लेकर आज तक मुसलसल ही प्रोग्राम चल रहे हैं, Praise the Lord, जिसमें praise the खुदावंद ने Lord. बहुत से लोगों को बरकत दी है, जिसमें खुदावंद ने बहुत से लोगों को शिफा दी है, जिसमें बहुत से लोगों ने आज़ादी पाई है, सबसे बढ़कर कि लोग गुनाह से आज़ाद हुए। आमीन। Amen, amen. खुदावंद का मैसेज सुना, खुदावंद का कलाम सुना, और कलाम सुनने के बाद लोगों ने इकरार किया है कि हमें जो ब्लेसिंग मिली, जो बरकत मिली है, वो बरकत हमेशा हमारे अब साथ रहेगी और हमने अपना आप खुदावंद ही को दे दिया है। Praise the Lord, तो praise रात the जो प्रोग्राम Lord. उसमें एक हमारे एक लीडर थे, कहते हैं कि मैंने पहले भी बहुत से मैसेज सुने हैं, जी बहुत से खादमों के मैसेज सुने, लेकिन आज रात
جو خدا نے کلام کیا ہے اس سے پہلے میں نے کلام نہیں سنا. Amen, amen, amen. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری چھوٹی سی یہ کوشش کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ برکت پا رہے ہیں. Amen. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے بھی کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا اسی طرح خدا ہمیں استعمال کرتا رہے. Praise the اور بہت Lord. سی روح جتنے Praise the سب Lord. ہیں. ہماری God دعا ہے bless جی you. جس طرح خدا نے یہ 20 کی حدوں کو بڑھایا، خداوند اور زیادہ منسٹری کی حدوں کو بڑھائے، کیونکہ کام ایک ہی ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ منسٹری کے ٹائٹلز، یہ نام جو ہے جی. وی نیڈ اٹ فار آفیشیل یوز. ہمیں یہ کچھ جگہوں پر ان کی ضرورت ہے، لیکن ایک ہی کام ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ روحوں کی نجات آمین. ہے، جس کے لیے سارے خادم جو ہے وہ مل کر کام کر رہے ہیں. میرے عزیزو، تو آپ ضرور خدا کے خادمین کو، پاسٹر روبن راز کو، ان کی ساری ٹیم کو، چرچز کو اپنی دعا کے اندر یاد رکھے. بڑی خوبصورت بات مجھے پاسٹر افضل صاحب کی لگی کہ انہوں نے کہا I want to become the first line soldier. بہت سے لوگ ہیں جو چھپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پیچھے رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں. میرے عزیزو، جب یسوع کو دل دیتے ہیں نا، جب یسوع زندگی میں آتا ہے تو پہلی چیز جو ملتی ہے وہ دلیری ملتی ہے، آمین. اور پھر اس دلیری کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو جی پاسٹر ولسن، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کا سفر بھی یسوع کے ساتھ اٹس اے لانگ جرنی. تو جو بات پاسٹر صاحب نے کہی، اور آئی ہیو ایکسپیرینس دس ایز ویل، جب سے یسوع کو دل دیا پھر کبھی بھی گیو اپ کرنے کی اسپرٹ نہیں آئی، پھر ہمیشہ آگے بڑھنے کی روح ملتی ہے، دلیری کی روح ملتی ہے. حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو، حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جاتا ہے، اور آلویز ابلیس از انڈر آور فیٹ، ڈیول از انڈر آور فیٹ. آمین. آمین. ہاللیلویہ. یس سسٹر جی، آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور خداوند ہمیں چن لیتا ہے، جب ہم اس کی بلاہٹ کے مطابق، جب وہ ہمیں کال کرتا ہے اور ہم اس کو رسپانس دیتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی خداوند ہمارے ساتھ یہ پرومس کرتا ہے کہ پھر جنگ اس کی ہے. ہم نے صرف اس کی آواز کو سننا اور اس کو فالو کرنا ہے، اور ہمیں ڈرنے کی یا گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب جنگ اس کی ہے تو ساری پلاننگ بھی اس کی ہے. اور یرمیہ کی کتاب کے اندر وہ بہت خوب فرماتا ہے کہ میرے پلانز جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی اینگل سے ہم دیکھیں، پراسپیرٹی کے تعلق سے، فائٹنگ کے تعلق سے، آگے بڑھنے کے تعلق سے، خدا کے منصوبوں کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ فتح کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور خدا کے جو خدام ہیں جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر اس کی فتح، اس کی سلامتی اور اس کی سرفرازی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور یشوع کی کتاب کے اندر خدا بہت خوبصورت پرومس ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تیرا دل نہ گھبرائے، حوصلہ رکھ، دلیر ہو، جہاں تو پاؤں رکھے گا وہ جگہ تیری ہے. تو یہ گارنٹیڈ ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ہمیں فتح کا وعدہ جو ہے وہ دیتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں، جیسے پاسٹر افضل ابھی فرما رہے تھے کہ میں نے دعا کی کہ میں فرنٹ روز کے اندر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں. جب ہم دلیری کے ساتھ کہ خداوند تو میرے ساتھ ہے، میں اس جنگ کے اندر جو ابلیس کے ساتھ ہے، جو تیرے لوگوں کو بادشاہت سے باہر لے کر جانا چاہتا ہے، میں تیرے زور سے انہیں بادشاہت کے اندر لانا چاہتا ہوں اور تیری حضوری میں لانا چاہتا ہوں. اور اس کشمکش کے اندر ہمیں گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایم ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ مجھے فرسٹ را کے اندر جو ہے وہ فائٹ کرنی ہے، اور خداوند ہمیشہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ جو ہے وہ بخشتا ہے. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ پاسٹر ولسن، آپ کی بھی خوبصورت کلام کی باتوں کے لیے. میرے عزیزو، کلام کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں. اور جیسا کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کا اطمینان سمجھ سے باہر ہے. جب آپ اس کے ساتھ دل لگا لیں گے تو وہ آپ کو پیس دے دے گا. ایسا پیس، میں آپ کو اپنی پرسنل بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، چاہے کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، میں ٹینشن نہیں لیتی، میں پریشان نہیں ہوتی، میں اطمینان میں رہتی ہوں، کیونکہ اس کا اطمینان سمجھ سے باہر ہے. وہ پیس جو آپ کو دیتا ہے پھر کوئی دنیا اس سے چرا نہیں سکتی. اور یہ خاص پیس کو میرے لیے یا ان خدام کے لیے نہیں ہے، یہی کلام کی بات، کلام کا وعدہ آپ کے لیے بھی ہے. وہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دل تو لگا کر دیکھیے، اس کی مرضی میں تو آ کر دیکھیے، اس کی راہ پر تو چل کر دیکھیے. جب اس کی راہ پر چلیں گے تو وہ آپ کے لیے بڑے بڑے دروازوں کو کھولے گا، وہ آپ کے لیے بڑی بڑی جنگوں کو لڑے گا، اور آپ اطمینان سے بیٹھے رہیں گے. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بلکہ یہوہ پاک خدا آپ کی جنگ کو لڑے گا. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے، لیتے ہیں شارٹ بریک. ملتے ہیں بریک کے بعد. یقیناً میرا ایمان ہے آپ آج کے گریس فار آل پروگرام کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. پریز دی لارڈ.
ویلکم بیک ویورز آفٹر دا شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گریس فار آل پروگرام, اور یقیناً میرا ایمان ہے آج کے خوبصورت خدام کی خوبصورت کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ برکت پا رہے. ہم بات کر رہے تھے کہ گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں. جب یسوع آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کو دلیری کی روح بخشے گا اور وہ آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے گا. تو ہمارے ساتھ خدا کے خادم ریورنڈ رابن راز موجود ہیں. میں چاہتی ہوں ناظرین کیا ہے اب ہم خدا کے خادم سے خدا کے زندگی بخش کلام کو سنیں. تھینک یو سسٹر جی, تھینک یو. خداوند کا فضل آپ سب کے ساتھ ہو. آئیے میرے ساتھ آپ یشوع نبی کی کتاب نکال لیجئے اور اس کا 24واں باب اور اس کی خداوند کے کلام سے 15ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو, خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے, یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے. آمین. میرے عزیز, آج کا کلام جو ہے وہ بڑا خاص ہر شخص کے لیے ہے. خاص طور پر ہمارے ہر ایک مسیحی گھرانے کے لیے آج کا کلام ہے. آج کا کلام ہر اس خاندان کے ہیڈ کے لیے ہے جو اپنے خاندان کی سربراہی کر رہا ہے. ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے ذمہ خدا نے ایک خاندان سونپا ہے. آج کا کلام ہر ایک اس لیڈر کے لیے ہے جو اپنے خاندان کی لیڈنگ کر رہا ہے. ہر اس شخص کے لیے جس کے ہاں بیٹیاں, جس کے ہاں بیٹے ہیں, جس کی بیوی ہے, جس کا گھرانہ ہے. خداوند آج اس سے کلام کرنا چاہتا ہے, چونکہ یشوع نے اپنے دور میں اپنے گھرانے کو سیو کرنے, اپنے گھرانے کی فکر کرنے کی بات کی. لیکن آج ہمیں ہر شخص کو اپنے اپنے گھرانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج کا کلام ہر شخص کی ضرورت ہے, ہر شخص کی نیڈ ہے, ہر چرچ کی نیڈ ہے, ہر سربراہ کی یہ نیڈ ہے کہ وہ اپنے گھرانے کی فکر کرے. فکر میں ان کا پہناوا, فکر میں ان کی خوراک, فکر میں ان کی ایجوکیشن, فکر میں ان کی آمد و رفت, فکر میں اس خاندان کے ہر فرد و بشر کی مصروفیات ہے جو روزمرہ زندگی میں ہے. آج کا دور نہایت ہی خطرناک جا رہا ہے, اور میں اس بات کو محسوس کر کے یہ کلام دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے گھرانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ میں جو کلام دینے جا رہا ہوں وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے گھرانے کی جوان بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں, اور وہ گناہ کی طرف راغب ہو رہی ہیں, وہ گناہ کی طرف جا رہی ہیں, وہ ہٹ درمی کی طرف جا رہی ہیں. اور ہمیں اپنے گھرانوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو صحیح ڈائریکشن پر لانے کی ضرورت ہے, اپنے گھرانوں کو واچ کرنے کی ضرورت ہے, ان کی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بیٹوں کی آمد و رفت, اپنے بیٹوں کی فرینڈشپ, اپنی بیٹیوں کی گھر میں آنا, گھر سے باہر شاپنگ کے لیے جانا. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بات کو نوٹ کریں, ہر بات کا فکر کریں, ہر بات کا خیال کریں کہ میری بیٹی کہاں بیٹھتی ہے, میرا بیٹا کہاں بیٹھتا ہے, اس کا حلقہ احباب کیا ہے, اس کے دوست کس طرح کے ہیں, اس کی فرینڈشپ کس طرح کی ہے, اس کی سہیلیاں کس طرح کی ہے, اس کے دوست کس طرح کے ہیں. اپنے بچوں پر نگاہ کریں, اپنے بیٹوں پر نگاہ کریں, انہیں کنٹرول کریں, اپنے گھرانے کا فکر کریں. چونکہ ہمیں یہ بات یشوع سے ملی, چونکہ یشوع کو اپنے گھرانے کا فکر کیوں ہوا, اس کا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ, چند بنی اسرائیل کے گروہ, چند لوگ, چند فیملیز خدا کی ورشپ بھی کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ وہ بال کی پرستش اور مصری دیوتوں کو بھی مان رہے تھے. اور یہ بات یشوع کو بالکل پسند نہیں تھی کہ ہم خدا کے ساتھ بھی چلیں اور دنیا داری
اور دیوتوں کی پرستش بھی کریں۔ اس نے کہا آج ایک راہ کا فیصلہ کر لیں، آج ایک چناؤ کر لیں، آج ایک انتخاب کر لیں، آج ایک منزل کا چناؤ کریں، آج لوگ ایک بات کا چناؤ کر لیں کہ کس جانب وہ جائیں گے، ان کی ڈائریکشن کیا ہے، کیا وہ دیوتوں کے ہو کے رہ جائیں گے یا وہ خدا کی ورشپ کریں گے۔ تو پھر اس نے اپنے گھرانے کا فیصلہ کیا کہ رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم خداوند کی ورشپ کریں گے۔ ہیلیلویا، ہمیں اپنے خدا کی ورشپ کرنی ہے، وقت جیسا بھی آ جائے، وقت کسی طرح کا بھی ہم پر آ جائے، آزمائش کسی طرح کی بھی ہم پر آ جائے، ابلیس ہماری راہوں میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا کر دے، آزمائشوں کے طوفان چڑھ آئیں، آندھیاں چلے، طوفان آئے، غربت آئے، پریشانی آئے، کنگال پن آئے، بے روزگاری آئے، لیکن ہمیں اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا۔ اپنے گھرانے کی ہمیں فکر کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی ہمیں فکر کرنی ہوگی۔ کبھی کبھی ہم منادی کرنے میں مصروف رہتے ہیں، میں مذہبی رہنماؤں کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص پاسبانوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ ہم دن رات منادی کرتے ہیں، دن رات ایونجلزم کرتے ہیں، دن رات ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن رات بھر کام کرنے کے سبب سے اور لیٹ گھروں میں آنے کے سبب سے ہماری توجہ اپنی بیٹی پر، اپنے بیٹے پر اور گھر کے لوگوں پر نہیں رہتی۔ رات کو آئے اور تھکاوٹ محسوس کی، چائے کا ایک کپ لیا اور آرام سے سو گئے، کسی کے ساتھ کونسلنگ نہیں، کسی کے ساتھ مشاورت نہیں، کسی کے ساتھ ہماری فیلوشپ نہیں۔ اپنے گھرانے کی فیلوشپ کو قائم کیجئے اور اپنا ٹائم، اسپینڈ یور ٹائم ود یور فیملی، اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہمیں اسپینڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کی کونسلنگ کرنی ہے۔ تعلیمی میدان میں، مذہبی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر ہمیں ان کا خیال کرنا ہے کہ ہماری نسل کس جانب کو جا رہی ہے، ہمارے بچے کس جانب کو جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہیں بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ میری بیٹی کی سہیلیاں کس طرح کی ہیں، میرے بیٹے کے دوست کس طرح کے ہیں، کیا آیا ان کی روشوں میں اور میرے بچوں کی روشوں میں مطابقت ہے؟ اگر نہیں تو آپ اپنے بچوں پر کنٹرول کیجئے، اپنی اولاد پر کنٹرول کیجئے، اسکول پر آنے جانے پر، ان کے ٹائم ٹیبل پر کنٹرول کیجئے، اپنے گھرانے کا فکر کیجئے، کہیں آپ کا گھرانہ آپ کے لیے پھندا نہ بن جائے، کہیں آپ کا گھرانہ آپ کے لیے آزمائش نہ بن جائے، کہیں آپ کی بیٹی یعقوب کی بیٹی دینا کی طرح آپ کے بھائیوں کے لیے، آپ کے لیے شرم کا باعث نہ بن جائے۔ میرے عزیز، میں یہ کلام اس لیے دے رہا ہوں، یکے بعد دیگرے ہماری قوم میں کچھ ایشوز اٹھ رہے ہیں، کچھ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، کچھ مسائل نے ہماری قوم کو گھیرا، اور خاص طور پر ٹین ایج کی ہماری بیٹیاں بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہیں اور گمراہ ہو رہی ہیں، انہیں بہکایا جا رہا ہے، انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا میرے آج کلام دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، آؤ مذہبی رہنماؤں، آؤ سماجی رہنماؤں اور سیاسی رہنماؤں اپنے اپنے گھرانے کا فکر کریں، اپنے اپنے گھرانے کی خبر گیری کریں، اپنے اپنے گھرانے کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے بچوں کے مائنڈ کو ریڈ کریں، پڑھیں، ان کے خیالات چیک کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، انہیں ٹائم دیں، انہیں پوچھیں آپ کیوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کس ٹریڈ اور کس آکوپیشن میں جانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کا راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی منزل کیا ہوگی، آپ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ اگر وہ پڑھائی میں سست ہے، ان کا جی نہیں لگ رہا، تو آپ ان سے کونسلنگ کریں، ان کی بیٹھ کر پوچھیں ان سے۔ کبھی کبھی مخفی طاقتیں، ہڈن ایول اسپرٹ ہماری فیملی میں کام کرتی ہیں اور ہمیں ان کا علم نہیں ہوتا، ہم ان سے بے بہرے رہتے ہیں اور ہم
نکل پڑتے ہیں دنیا سنوارنے، جبکہ پہلے ہمیں اپنے گھرانے کو فوکس کرنا ہے، اپنے گھرانے کو ہم نے تعلیم دینی ہے۔ جب کوئی اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کر پائے گا، وہ کلیسیا کی خبر گیری کس طرح کر پائے گا میرے عزیزو؟ اپنی اپنی زندگی پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یشوع ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی طور پر ایک مثال ہے کہ جس طرح یشوع نے ایک بوجھ رکھ کر اپنے گھرانے کا فکر کیا اور اعلان کر دیا، اشتہار دیا، اناؤنسمنٹ کر دی بنی اسرائیل کے بزرگوں کے درمیان، بنی اسرائیل کے لوگوں کے درمیان۔ اس نے ایک اناؤنسمنٹ کی، ایک اشتہار دیا، ایک اعلان کیا، ایک سٹیٹمنٹ دی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنے گھرانے کی سٹیٹمنٹ دیتا اور اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، آپ کے لیے دو راہ ہے، یا خدا کا چن لو یا بال کا چن لو، اور میری بات رہی، میں اپنا رزلٹ، اپنا ڈیسیژن، اپنا ارادہ، اپنا منصوبہ تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اور میرا گھرانہ تو خدا کی ورشپ کریں گے۔ یہ اس کا فیصلہ تھا، یہ اس کا ڈیسیژن تھا، فائنل ڈیسیژن اس نے لیا۔ اس نے اناؤنسمنٹ کر دی اپنے گھرانے کی، آئیے اپنے اپنے گھرانے کی بہتر تربیت کریں، آئیے اپنی بیٹیوں کی بہتر تربیت کریں، آئیے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کریں، آئیے اپنی نسلوں کی بہتر تربیت کریں، تاکہ مسیحت پروان چڑھے، ترقی کرے، ہمارے لوگ آگے بڑھیں اور کلیسیا میں ہم ایک مثالی خادم کہلائیں۔ آج کا میرا کلام جو میں نے پیش کیا وہ میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے جو اپنے گھرانے کا ہیڈ ہے اس کے لیے ہے، تاکہ وہ اپنے گھرانے کی سربراہی ٹھیک طور پر کر پائے، خبردار ہو جائے، اور ایسے واقعات ہمارے گھرانے میں پیش نہ ہوں۔ چیک کیجئے ہمارے گھرانے میں کس طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہے، کس طرح کے لوگوں کا بیٹھنا ہے، کس طرح کے لوگوں سے ہماری کمپنی، سوسائٹی ہے، ہماری گلی میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ان سے خبردار ہو جائیے، چونکہ ابلیس نے ارد گرد جال بچھائے ہوئے ہیں، اور ان جالوں میں وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے، ہمارے بچوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری بیٹیوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری نسل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارا روشن مستقبل ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، ہماری لائف ہے، ہماری تبدیلی کا سبب ہماری نئی نسل ہے، ہماری قوم کی ترقی کا سبب ہماری نئی نسل بنے گی۔ اگر نئی نسل ہی برباد ہو گئی تو پھر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ماؤں کو اپنے بچوں پر نگاہ کریں، چونکہ نپولین کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے کہ تم مجھے اچھی مائیں دو اور میں تمہیں ایک اچھی نسل دوں گا۔ جب آپ مائیں تربیت کریں گی، جب آپ بچوں پر ٹائم سپینڈ کریں گی، اسرائیلی خواتین کی طرح، موسیٰ کی ماں یوکبد کی طرح، سیمیل کی ماں ہنا کی طرح، جب آپ تربیت کریں گی، یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کی طرح آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گی، تو پھر کلام میں لکھا لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی کبھی اس سے نہ مڑے گا۔ میرے عزیز، آج کے کلام کو قبول کیجئے، آج کے کلام کو سن کر اپنے گھرانوں پر ٹائم دینا شروع کیجئے، اپنے گھرانوں کی فکر کرنا شروع کیجئے، اپنے گھرانوں کو واچ کرنا شروع کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کیجئے، تاکہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار کر ان کا فیوچر چیک کریں، ان کا مائنڈ چیک کریں، ان کی سوچ پڑھیں، اور پھر ہماری نسلیں ترقی کریں گی۔ اور جب ہماری نسلیں ایجوکیٹ ہوں گی تو ہم اس ملک پاکستان میں، جو ہمارا ملک ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، تو اس ملک میں ہم ترقی کریں گے اور اس ملک کو سرسبز و شاداب رکھیں گے، اور یہ ترقی کرے گا، ہم بھی ترقی کریں گے، کلیسیا ترقی کریں گی، اور یوں معاشرہ سنورتا چلا جائے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند فضل ٹی وی دیکھنے والوں کو زیادہ برکت دے، اور اپنا قوی بازو ان پر بڑھائے رکھے، اور قوم کی ہر ایک بیٹی کی
इज्जत आबरू की खुदावन हिफाजत करे। खुदा का फजल हमेशा आप सबके साथ हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड रॉबिन राज साहब, बहुत खूबसूरत आपने कलाम सुनाया। और जो बात आपने की, अक्सर मैं भी जब कलाम सुनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जो सुनाने वाला है यह कलाम उस पर भी उतना ही लागू है जितना सुन रहे हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा है खादम जो है वो पहले अपने खानदान का बाखूबी बंदोबस्त करे। जो बातें खुदा के खादम कर रहे थे, आजकल ये वाकया जो है हमें सुनने में आम हर रोज मिल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, जो वालदैन है, ये आपका काम है, आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी है और आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है। और मैं खास तौर पर कहना चाहती हूँ सिर्फ बेटियों पर नहीं बल्कि बेटों पर भी ध्यान दें और चेक कीजिए कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है। अगर फ़ोन पर ज़्यादा टाइम दे रहा है तो फ़ोन को भी चेक कीजिए कि क्या मसला है। क्योंकि भाई साहब, अक्सर औकात बेटियाँ जो है जब जॉब कर रही होती हैं तो अगर 15,000 उनकी सैलरी है तो उनके पास 20,000 का 25,000 का फ़ोन है। उस वक्त अक्सर औकात वालदैन जो है वो खामोश रहते हैं और जब कोई बड़ा वाकया रूनुमा होता है तो फिर कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। तो जितने भी वालदैन देख रहे हैं, और ख़ास तौर पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, बच्चों को ये भी तालीम दीजिए कि भाई अगर कोई है तो वो उनका अपना ही भाई है। बाहर जो है बेफजूल किसी दूसरे को इस तरह से कोई भी रिलेशन ना बनाए, बल्कि अपने बच्चों को तरबियत दे, कलाम की ट्रेनिंग दे। कलाम के मुताबिक जब टीच करेंगे तो जितना खुदा के खादम ने भी वर्ड्स पढ़ी कि बूढ़ा भी हो जाएगा बेटा तो वो वहाँ पर बेटी भी आती है, वो उस राह से नहीं मुड़ेगा। तो आज हमें ज़रूरत है, बजाय कि हम रस्वा हों, बजाय कि हम मुश्किल में पड़े, क्यों ना हम पहले ही अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें, क्यों ना हम पहले ही देखें कि हमारे घर में कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या वजूहात है। तो मेरे अजीज़ों, बीइंग अ मदर, मैं समझती हूँ कि बच्चे की एक्टिविटीज़, कोई माँ अगर कहे कि मुझे अपने बच्चे का नहीं पता, हरगिज़ ऐसा नहीं, बल्कि माँ जो है वो अपने बच्चे की हर आदत से बाखूबी वाकिफ़ होती है और जल्दी इसको पता चल जाता है कि क्या मसला है। तो आज जितनी माएँ देख रही हैं, ख़ास तौर पर इंक्लूडेड मी भी, मैं भी इसके अंदर शामिल हूँ, हमें अपनी आँखों को पूरे तौर पर खुला रखने की ज़रूरत है। चीज़ों को जो है वो अनदेखा ना करें। अक्सर का बच्चे अपनी माओ से कहते हैं कि आप पापा के साथ ये बात शेयर ना कीजिए, और बहुत सी माएँ जो है वो करती भी ऐसे ही है कि वो वालिद के साथ उस बात को नहीं शेयर करती, छुपाती हैं। मैं आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ, अभी बच्चे छोटे हैं लेकिन कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बच्चों की किसी बात को पास्टर इमरान से नहीं छुपाया, बल्कि मैं हर बात शेयर करती हूँ। तो आप भी जितनी माएँ देख रही हैं, ज़रूर अपने बच्चों की बातों को शेयर भी कीजिए अपने शौहर के साथ और अपने बच्चों की तरबियत कलाम के मुताबिक करें। तो पैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आज के खूबसूरत कलाम जिसकी नीड भी आजकल हम देखते हैं कि बहुत से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया सिस्टर, मैंने कलाम सुना और आज के कलाम के मुताबिक मैं समझता हूँ कि जो शख्स अपने घर पर गौर नहीं करता वो बाद में उसे परेशानी का सामना उठाना पड़ता है जी। और आज अगर हम कलाम पर गौर करते हैं और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और कलाम के मुताबिक हम अपने बच्चों को टीच करते हैं तो ज़रूर बच्चे खुदावंद के नक्शे कदम पर चलते हैं जी। और खुदा का खौफ भी रखते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे अंदर ये भी है कि जब हम कहते हैं कि बच्चों को संडे स्कूल भेजा जाए तो लोग संडे स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम कहते हैं कि बच्चों को चर्च में लेकर आएँ, बच्चों को सिखाया जाए, तो माँ बाप खुद तो आ जाते हैं और बच्चों को साथ लेकर नहीं आते जी। और कुछ ऐसे भी हैं जो बच्चों को भेज देते हैं और ख़ुद चर्च में आना पसंद नहीं करते जी। लिहाजा मैंने जो देखा है वो यही है कि इसमें कमज़ोरी माँ बाप की है जी। और माँ बाप अगर इस कमज़ोरी को दूर करे और ख़ुद वो सीखे और बच्चे हमारे बिल्कुल ठीक चल सकते हैं जी। पिछले दिनों में खुदा के खादम बता रहे थे, आज हमारा जो हाल क्या है कि हमारी बेटियां या बेटे भी जब चर्च जाते हैं पता नहीं चलता कि वो चर्च जा रहे हैं दुनियावी शख्स का और आम लड़की का और रूहानी लड़का, कोई पता नहीं चल रहा। उसके लिबास पर, उसके आने जाने पर बिल्कुल वो तवज्जो नहीं दी जा रही। तो गोया जब हम इन सब बातों पर गौर करेंगे, तवज्जो देंगे, तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचेगा कि बाद में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े।
اور میری ریکویسٹ ہے کہ والدین سے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنی زندگی پر غور کریں کہ اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ایسے خادموں کے پاس بھیجیں جو اچھی تربیت بچوں کو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم نے ینگ جنریشن پر کام کرنا شروع کیا ہے، جی جس میں ایک ہمارا پروگرام ہوا ہے، اس میں ہم نے ایک ڈاکٹر صاحب اور ایک پاسٹر صاحب کو بلایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، وہ اس میں ہم نے پھر خداوند کے عظیم خادم ریورنڈ روبراج صاحب کو کراچی سے بلا رہے ہیں، اور ہماری کمیونٹی کی بڑا ہمارا فخر ہے، اور ہم فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ سسٹر کمشنر ان کو بلایا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اویئرنیس دے سکیں اور سکھا سکیں اور بتا سکیں۔ لہٰذا میں ریکویسٹ کروں گا کہ والدین اپنے بچوں پر خاص کر توجہ دیں تاکہ بچے ہمارے آگے بڑھ سکیں۔ اور میں ایک چھوٹی سی مثال اپنی بھی دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بیٹی نے نیا جوڑا سلایا اور کہتی ہے کہ پاپا جی کیسا لگ رہا ہے؟ میرے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جوڑا تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے شلوار پہنی ہے یا یہ کیا کمپنی کے پاس کپڑا کم ہو گیا تھا یا آپ نے کم دیا؟ جی تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے بچوں پر غور کریں، خود جی ہم اپنے بچوں پر پہلے غور کریں۔ آج ہم لوگوں کو سکھانا تو پسند کرتے ہیں لیکن خود سیکھنا پسند نہیں کرتے۔ گویا خود سیکھیں اور پھر بچوں کو سکھائیں، اور میرا ایمان ہے کہ ہمارے بچے کی جب بیس اچھی بن جائے گی اور ہماری قوم کے لیے بھی فخر ہوگا اور ہماری قوم آگے بڑھے ترقی بھی کرے گی۔ بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم نے کی۔ میرے عزیزو، سنڈے اسکول بھی مسٹ اپنے بچوں کو بھیجے جہاں پر وہ خدا کے تعلیم کو حاصل کرے، لیکن والدین سے کہنا چاہتی ہوں گھر میں بھی دعائیا ماحول ضرور بنائے۔ یہ نہیں کہ بس سنڈے اسکول بھیج دیا، پاسٹر کی ذمہ داریاں نہیں، خداوند نے بچے آپ کو دیے ہیں، آپ کی پہلی ذمہ داریاں۔ اور بہت سی ہماری بہنیں اور بھائی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی بجائے دوسروں کے گھروں پر نگاہ لگاتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو جو ہے نکتہ چینی کرتے ہیں، دوسرے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنے گھر میں چیک کیجئے، اپنے بچوں پر دھیان دیجئے۔ جب آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں گے، کلام کی تربیت کریں گے، بائبل اسٹڈی کا ٹائم رکھیں، دعا کا ٹائم رکھیں، تو کبھی بھی آپ کے بچے نہ خدا کے کلام سے دائیں مڑیں گے نہ بائیں مڑیں گے، بلکہ دن اور رات خدا کے کلام پر عمل کریں گے۔ پریز دی لارڈ۔ میرا ایمان ہے آج کی خوبصورت کلام کی باتوں کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی۔ آیا وقت ہوا جاتا ہے سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سے خداوند کے حضوری میں جھک جائیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ کوئی بھی پرابلم ہے، دل کی مراد ہے، پریشان ہے، نا امید ہے، بچے نافرمان ہیں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، آئے ان سب مسئلوں کو حل مشکلات کے سامنے رکھ دیجئے اور آئے ہم مل کر دعا کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ پاک روح تیرا شکر، یسوع تیرا شکر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا القدس، پاک خدا یسوع کے نام سے خدا میں تیری حضوری میں جھکتی تیرا شکر ادا کرتی آج کے اس خوبصورت دن کے لیے۔ پاک خدا تو نے فضل بخشا کہ گریس فار آل پروگرام کے وسیلہ سے تیرے کلام کی صداقتوں کو، تیری باتوں کو اپنے ان پیارے بہن بھائیوں تک پہنچا سکے، تاکہ یہ تیرے کلام کو سن کر اس پر عمل کرے اور ان کی زندگیاں تبدیل ہو۔ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتی کہ تیرے کلام کے اندر قوت پائی جاتی ہے، تیرے کلام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اور تیرا کلام جب بھی اور جس بھی روپ میں آتا ہے اثر دکھا کر جاتا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہے پاک خدا، آج تو نے کلام کے وسیلہ سے بہتوں کی بند آنکھوں کو کھولا ہے، جو اسپرچولی طور پر ابلیس نے ان کی آنکھوں کے آگے ایک پردہ کو ڈالا تھا۔ آج خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تیرے کلام نے اس پردے کو دور کیا اور انہوں نے تیری سچائی کو، تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے۔ ریورنڈ رابن راز صاحب کے لیے میں تیری برکت چاہتی، تیرے بندہ نے خوبصورت کلام سنایا، تو اپنے گہرے بھیدوں کو، مکاشفات کو اور زیادہ اپنے خادم کی زندگی کے اندر عیاں کر اور کثرت کی برکت دے۔ جتنے بھی خدام، جتنے بھی چرچز تیرے بندہ کے ساتھ کام کرتے، خدا میں ایک ایک کے لیے بڑھوتی کی، برکت کی، بلیسنگ کی دعا چاہتی۔ اسی طرح پاسٹر افضل ایم بھٹی صاحب کے لیے، یشوع افضل کے لیے میں تیری برکت چاہتی۔ خداوند تیرا فضل والا ہاتھ ان کی خدمت پر چاہتی،
پاسٹر ولسن کے لیے تیری برکت چاہتی, اور خاص طور پر ہم تمام خادمین مل کر اس وقت جتنے بھی بزرگ بہنیں بھائی بچے گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ہم ایک ایک کو تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے لاتے, ایک ایک کے لیے تیری برکت کو چاہتے. اور خداوند آج جتنے بھی پیاروں نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا, اے پاک خدا ان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھے, اور جب تیرا ہاتھ بڑھتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں, جب تیرا ہاتھ بڑھتا ہے تو بند آنکھیں کھلتی ہیں, لنگڑے چلتے ہیں, جکڑے آزاد ہوتے ہیں. تو خداوند آج سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوا تک ان کو میں تیرے خون میں چھپا دیتی. ایک ایک بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے, جن کے دل کے وال بند ہے بند وال یسوع کے نام سے کھل جائیں, جن کے دل کے اندر سوراخ ہے یہ سوراخ تیرے خون سے بند ہو جائے, جن کو ڈاکٹرز نے بائی پاس آپریشن کا کہا تیرا پاک روح ان کا آپریشن کرے اور یہ مکمل طور پر شفا پائے. جن کے پتے کے اندر پتری ہے, بدن کے اندر گلٹیاں ہیں, ٹیومر ہے, رسولیاں ہے, کینسر ہے, I rebuke the spirit of tumor and cancer right now in the name of Jesus. مکمل طور پر شفا پا. جن کو ہیپاٹائٹس ہے, ہر طرح کا ہیپاٹائٹس اے بی سی یسوع کے نام سے جاتا رہے. جن کے گردوں کے اندر پتری ہے, پانی ہے, ڈائلسس ہو رہے ہیں, ابھی اسی گھڑی طرح پاک رو کڈنی کی پرابلم سے ان کو شفا دیا پاک خدا. ہر طرح کی آنکھوں کی بیماری, کانوں کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. جو چل نہیں سکتے بستر پر ہے, پیرالائز ہے, یسوع کے نام سے چلنا شروع کر دے. ہر طرح کا گھٹنوں کا درد, جوڑوں کا درد, پٹھوں کا درد, ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو مسئلہ ہے یسوع کے نام سے جاتا رہے. خداوند ابھی اسی گھڑی ایک ایک بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے. جو بہنیں بانجھ ہے خداوند, ہم ڈاکٹر کی بات پر ایمان نہیں رکھتے, ہم تیرے کلام پر ایمان رکھتے ہیں, اور تیرا کلام فرماتا ہے تو بانجھ کا گھر بساتا اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا. آج یسوع کے نام سے لارڈ we release the blessings of children for them. آج ہم ان کے لیے برکت چاہتے تاکہ ان کے ہاں خوبصورت بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں. جن کا کچا پھل جڑ جاتا ہے, ہر طرح کی مسکیریج کی اسپرٹ کو, موت کی اسپرٹ کو ہم یسوع کے نام سے بائنڈ کرتے. ان کے لیے زندگی کو چاہتے ہیں پاک خدا, ان کو چھو اور برکت دے. جن کو اسکن انفیکشن ہے, ہر طرح کی ددر, چمبل, خارش, موقع, سیاہیاں یسوع کے نام سے ریموو ہو جائیں. جن کو بدروحوں نے جکڑا ہوا ہے, ہر طرح کے ازدہا کی اسپرٹ, ہر طرح کے جادو, ٹونے, گڈے, مسکان کا اثر یسوع کے نام سے جا کر بسم ہو جائے. ابھی اسی گھڑی آزادی پاؤ, رہائی پاؤ, شفا پاؤ. میرا پاک روح ان کی زندگی کے اندر ابھی اسی گھڑی کریٹیو میریکل کرے. جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب جیسی برکت دے, گھر نہیں ہے گھر جیسی برکت دے, فائنینشیل کرائسس کا شکار ہے خداوند تو ان کے لیے اپنے آسمان کو کھول, روپے پیسے کو مہیا کر تاکہ یہ تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے. میرا ایمان ہے جو کچھ ہم نے مل کر زمین پر باندھا تو نے اسے آسمان پر باندھ دیا. اور خداوند آج ہم نے زمین پر ان کے لیے جب بلیسنگ کو, ہیلنگ کو, ڈیلیورنس کو, بریک تھرو کو کھولا ہے تو نے آسمان پر کھول دیا. ہم تیری شکر گزاری کرتے مسیح کے نام سے, آمین آمین آمین. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. یقیناً میرا عزیزو میرا ایمان ہے جس طرح خدا کا پاک روح اس وقت اسٹوڈیو کے اندر جنبش کر رہا ہے, خدا کا پاک روح آپ کے گھروں کے اندر جنبش کر رہا ہے. آئے خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر, اپنے بدنوں کے اندر ویلکم کیجئے, کیونکہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو بندھن ٹوٹتے ہیں, جب خدا کا پاک روح آتا ہے تو جکڑے آزاد ہوتے ہیں, بیمار شفا پاتے ہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ ریورنڈ رابن راز, خداوند آپ کو برکت دے. آپ اسپیشل فضل ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں آئے, خداوند آپ کو کثرت سے استعمال کرے. پاسٹر افضل صاحب آپ کا بھی شکریہ, یشوع آپ کا بھی شکریہ. پاسٹر ولسن خداوند آپ کو بھی برکت دے, اور ناظرین خداوند آپ کو بھی برکت دے. خداوند کا چہرہ آپ کی طرف متوجہ اور خدا کا پاک روح ہمیشہ آپ کو محفوظ رکھے. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے, لیتے ہیں آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.